الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 49ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ محترم ناظرین، عین اس وقت جب کہ اسلامی لشکر نرخے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گردا گرد بھی خونریز مارکہ آرائی جاری تھی۔ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت و جاں سپاری اور شجاعت و جاں بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ ایک لحظہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت آ گئی۔ انہوں نے کفار کو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے دھکیلا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا اور انہوں نے اس حالت میں دم توڑ دیا کہ ان کے رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر تھے۔ ابن الاسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ آرائیاں کیں، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے تابڑ توڑ حملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز رکھے اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داہنا نچلا ربائی منہ کے بالکل بیچوں بیچ نیچے اوپر کے 2 دانتوں یعنی جنہیں سنایا کہتے ہیں، اور ان کے دائیں بائیں نیچے اوپر کے ایک ایک دانت ربائی کہلاتے ہیں، جو کچلی کے نوکیلے دانت سے پہلے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن کمہ نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری زرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود لوہے یا پتھر کی ٹوپی جسے جنگ میں سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے اوڑھا جاتا ہے، اس کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک کے اندر دھنس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ اسے لے، میں کمہ کا بیٹا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سن لی۔ چنانچہ ابن عائض سے روایت ہے کہ ابن کما جنگ سے گھر واپس جانے کے بعد اپنی بکریاں دیکھنے کے لیے نکلا تو یہ بکریاں پہاڑ کی چوٹی پر ملی۔ یہ شخص وہاں پہنچا تو ایک بکری یا بکرے نے حملہ کر دیا اور سینگ مار مار کر پہاڑ کی بلندی سے نیچے لڑکھا دیا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کی 128 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، بے شک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرے رکھا۔ جہاں تک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارناموں کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی ذرا سی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا لیا تو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی تفصیل ذکر کی ہے، جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اور ابو داؤد طیالسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا تھا۔ اس نازک ترین لمحہ اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ محترم ناظرین، یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے، جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مگر رکاوٹیں عبور کرتے کرتے جب یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں توڑ مدافعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔
لڑائی کی صف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پلٹ گئے تھے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا۔ دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا رہا تھا۔ میں نے جی ہی جی میں کہا کہ تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چونکہ مجھ سے یہ لمحہ فوت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میری قوم ایک آدمی ہو تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ یاد رہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تیم سے تھے۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آ گئے اور اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے۔ اب ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے، دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھے پڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکی تھیں۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ ابو بکر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا۔ ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جاں باز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی، جن کے نام یہ ہیں: ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان جو کہ ابو سعید خدری کے والد ہیں، قتادہ بنت نعمان، عمر بن الخطاب، حاتب بن ابی بلتع اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کچھ لوگ یہ جھوٹ بولتے اور بہتان لگاتے ہیں کہ احد کے دن سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ اس الزام کی وجہ یا تو ان لوگوں کا جنگ کی صورتحال کو سمجھ نہ سکنا ہے، یا اس کے پیچھے ان کا اصحاب رسول سے ذاتی تعصب ہے جو ان سے یہ کہلواتا ہے۔ کفار کی پشت سے یکدم حملے سے، جو مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مسلمانوں کے لشکر نے منتشر ہونا تھا۔ حملہ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ صحابہ کو اپنی پوزیشن بھول گئی کہ وہ کہاں تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے انہوں نے جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا۔ جو ذرا فاصلے پر تھے ان کے اور آپ کے درمیان کفار کا لشکر حائل ہو گیا۔ ان کفار سے لڑتے لڑتے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے دیر لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہزم ہو گئے تو میں نے مقتولین میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے۔ میں نے جی میں کہا کہ واللہ آپ بھاگ نہیں سکتے اور مقتولین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے اللہ نے غضبناک ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا ہے، لہٰذا میرے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ پھر کیا تھا، میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ دی اور قریش پر اس زور سے حملہ کیا کہ انہوں نے جگہ خالی کر دی۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان گھیرے میں موجود ہیں۔ ادھر مشرکین کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے
اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عامر فاسق کی شرارت کے لیے کھودے گئے چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے تھے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھٹنا موچ کھا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھاما، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خود بھی زخموں سے چور چور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم برابر کھڑے ہو سکے۔ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا، فرما رہے تھے، میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھیر دیے جاتے ہیں، یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب ظاہری کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بازو میں تھے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی۔ جواب میں اس نے کہا کہ واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ان تک پہنچ نہ سکے۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی نادرہ روزگار جاں بازی اور تابناک قربانیوں سے کام لیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا۔ وہ اپنا سینہ اوپر اٹھا لیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں طلحہ کے لیے بکھیر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن وقاص کا پیچھا کیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا، اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا۔ پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی عتبہ کو قتل کریں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ یہ سعادت حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کمان کو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی۔ اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دی۔ اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پہ چوٹ کھائی، جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں 20 سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون چوس چوس کر صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تھوک دو۔ انہوں نے کہا کہ واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے۔ اس کے بعد
وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا نے انجام دیا۔ وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن کماع کے سامنے اڑ گئیں۔ ابن کماع نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا۔ انہوں نے بھی ابن کماع کو اپنی تلوار کی کئی ضرب لگائی، لیکن کمبخت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لڑتے بھڑتے 12 زخم کھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن کماع اور اس کے ساتھیوں کے پے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا۔ ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مد مقابل ڈٹے رہے۔ بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کا قاتل ابن کماع تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ محترم و مکرم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ غزوہ احد کا تذکرہ ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم غزوہ احد کا اختتام کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔